بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم متن الکافی کا سبق نمبر 28-29 پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ حرف روی کے حروف کل 6 ہیں، ان میں سے 2 یعنی روی اور وصل یہ ہم نے پڑھ لیے تھے، یعنی قافیے کے حروف میں سے روی اور وصل ہم نے پڑھ لیے تھے، اور آگے 4 ہمارے باقی تھے، ان میں سے مابقیہ کو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر خروج ہیں، جو کہ قافیہ کا تیسرے حرف کے اندر آتا ہے۔ تو خروج کی تعریف ہے وہ حرف جو ہائے وصل کی حرکت کو کھینچنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اب ہائے وصل کیا ہے؟ تو ہائے وصل ماقبل میں ہم بتا کر آئے ہیں کہ حرف لین اور ہا یعنی حرف روی میں جو ہا اور حرف لین ہوتا ہے اس کو کھینچنے سے جو حرکت پیدا ہوگی تو اس کو خروج کہتے ہیں۔ جیسے یوافقو ہا، الف کی مثال ماقبل میں ہم نے پورا شعر پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے یوافقو ہا آخر میں الف کی ہم نے مثال دی تھی، اور وہ پورا شعر بھی میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں۔ ہم نے شعر پڑھا تھا، یوشک من فر من منیتہ فی بعض غراتہ یوافقہا۔ اسی طریقے سے ہم نے یحسنونہ ہم نے مثال پڑھی تھی کہ ہا مضمومہ کی مثال ہم نے پڑھی تھی، فیا لائمی دعنی اگالی فقیمت کل الناس ما یحسنونہ، یہ ہم نے مثال پڑھی تھی۔ اسی طریقے سے ہم نے نعلیہ ایک مثال پڑھی تھی، کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلیہ، تو وہاں ہم نے نعلیہ کا لفظ پڑھا تھا۔ تو یہ وہی وصل ہے، اس کے ہا کے کھینچنے سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ خروج تھا جو اس کا تیسرا قافیہ کا تیسرا حرف تھا۔ چوتھا حرف ردف۔ ردف کہتے ہیں حرف روی کے پہلے حرف مدہ کو ردف کہتے ہیں، اور اس کی بھی 3 حالتیں ہیں، یعنی حرف روی کے پہلے حرف مدہ کو ردف کہتے ہیں، اس کی بھی 3 حالتیں ہیں۔ ان 3 حالتوں میں سب سے پہلے الف کی انہوں نے مثال دی ہیں، الاعم صباحا ایھا الطلل البالی۔ تو یہ با میں جو یہ با ہیں، یہ با الف یہ ردف کی مثال ہیں، یعنی چونکہ یہ قافیہ بن رہا ہے تو قافیے میں جو الف ہے با، یہ اس کی مثال آ گئی۔ اسی طریقے سے اگلی مثال ہے یا کی، کہتا ہے بعید الشباب عصر حان مشیب۔ تو یہ مشی، یہ چونکہ شیب یہ قافیہ بن رہا ہے تو یا مشیب، اس یا کو جب آپ کھینچیں گے تو اس کو ردف کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگلی مثال ہے واو کی۔ واو کی مثال انہوں نے دی ہیں، یہ ہم نے ماقبل میں ایک شعر پڑھا تھا اور اس کی تکتیب بھی ہم نے کی تھی، اور وہ پڑھا تھا ہم نے، قد اشہدھا الغارۃ الشعواء تحملنی جرداء معروقۃ اللحیین سرحوب۔ تو یہ سرحوب، یہ جو واو ہم کھینچتے ہیں ایک آواز سی پیدا ہوتی ہے، اس کو ردف کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگلی جو حروف کی اگلی قسم ہے وہ ہے تأسیس، یعنی 5ویں قسم ہے تأسیس۔ پھر تأسیس کی تعریف ہے کہ وہ الف کہ اس الف اور حرف روی کے درمیان کوئی اور حرف ہو، الف اور اس حرف الف کے درمیان اور حرف روی کے درمیان کوئی اور حرف ہو۔ اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں، مثال سے یہ بھی واضح ہو جائے گا۔ اس پر انہوں نے مثال دی ہے کہ الف حرف روی کامل میں داخل ہوگا، اس کی انہوں نے مثال دی ہے، کہتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى الْأَيَّامِ وَالدَّهْرِ سَالِمٌ۔ تو اب یہاں سالم یہ قافیہ ہیں، تو اس سالم میں جو الف ہے، دیکھو اصل میں قافیہ سین لام میم ہے، تو یہ سا میں الف بیچ میں حائل ہو گیا ہے، یہ سالمن پورے کامل قافیہ کے اندر الف بیچ میں حائل ہو گیا ہے، یہ اس کی مثال ہے۔
اسی طریقے سے حرف روی ضمیر کی صورت میں وہ حرف ماقبل کلمے میں ہوگا. اس کی انہوں نے مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ الا لا تلومونی کفل لوم ما بیا فما لکما فی اللوم خیر ولا لیا. ایک مثال اور دی ہے اس کی کہ علم تعلما ان الملامت نفعها قلیل وما لومی اخی من سماتیا. اب یہاں پر یہ جو لیا اصل میں لی ہے، تیا اصل میں تی ہے، تو کھینچنے سے یہ لی ضمیر لیا بن گیا اور تی تیا بن گیا. لیکن الف جو حرف روی ہیں وہ ماقبل میں لا میں موجود ہے، یعنی لا لیا لا لی یہ قافیہ بنتا ہے من سما تیا. تو یہاں الف لا میں ہے جو کہ اس میں نہیں ہے، لیا میں نہیں ہے، حرف روی کے ماقبل میں ہے الف. اور یہاں سما تیا کے اندر بھی اصل میں الف سما کے اندر ہے، تیا کے اندر نہیں ہے. تو یہ ہے حرف روی ضمیر کی صورت میں وہ حرف روی ماقبل میں ہوگا، اس ضمیر کے اندر نہیں ہوگا. ضمیر کے اندر اگر آپ ہم الف کو ملائیں گے تو وہ پھر تاسیس نہیں رہے گا. اسی طریقے سے اگلی مثال انہوں دی ہے کلمہ روی کے کلمہ روی ایک حصے میں ہوگا. اس پر انہوں نے مثال دی ہے، چنانچہ شاعر کہتا ہے فَإِن شِئْتُمَا أُلْقِحْتُمَا أَوْ نُتِجْتُمَا وَإِن شِئْتُمَا مِثْلًا بِمِثْلٍ كَمَا هُمَا. ایک اور مثال دی ہے وَإِن كَانَ عَقْلًا فَعْقِلْ لِأَخِيكُمَا بنات مخازن والفصال المقادمہ. تو اب اس کے اندر جو انہوں نے کیا ہے کہ کلمہ روی جو ہیں وہ تو اب دیکھیں یہاں پر کما ہما، تو یہ ما جس طریقے سے یہاں سے قافیہ بن رہا ہے، تو یہ جس طریقے سے ما یہاں پر ہے اسی طریقے سے ہما میں بھی ما ہے، اسی طریقے سے مقادمہ میں بھی ما ہے. تو یہ کلمہ روی کے ایک حصے میں ہے، یعنی کلمہ یہاں الگ سے بھی ما ہے اور کلمہ روی کے اندر بھی ما پایا جاتا ہے. تو یہ ہم نے قافیہ کے جو حروف تھے، قافیہ کے حروف میں سے 5 حروف ہم نے پڑھ لیے ہیں. ان 5 حروف میں حرف روی، وصل، خروج، ردف اور تاسیس یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اس میں حرف روی اور وصل ماقبل کے سبق میں تھا، اور موجودہ آج کے سبق کے اندر ہم نے وصل، خروج، ردف اور تاسیس ان 3 کو پڑھا ہے اور ان تینوں کی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں. اب اگلے سبق کے اندر ہمارا ہوگا دخیل. 6واں حرف ہے دخیل، اس دخیل کے حوالے سے ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی عبارت پڑھیں گے اور کچھ اور باتوں کے بعد کتاب اختتام تک پہنچے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.